ایمان بالآخرت کے تحت جنت اور جنت کے نعمتوں کا ذکر ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے نیک اپنے وفادار بندوں کے لیے جنت کو تیار کیا ہے۔ وہاں کی نعمتوں کی تفصیل، وہاں کی عیش و عشرت کا سامان بہت سی تفصیل کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں بتایا ہے، خاص طور پہ مکی صورتوں میں۔ اب جنت اور جنت کی نعمتیں ہمارے سامنے آنے کے بعد اب جنت حاصل کرنے کے لیے، حصول جنت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ کوئی چیز بھی بغیر محنت اور بغیر مشقت کے نہیں مل سکتی۔ اسی لیے جنت جبکہ وہ مقام ہے جہاں پہ انسان کو اس کی اپنی مرضی کے مطابق زندگی ملنے والی ہے، عیش و عشرت کی زندگی ملنے والی ہے، لازوال زندگی ملنے والی ہے، ہر دکھ و رنج سے بالکل پاک اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس کے متعلق قرآن نے اعلان کیا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تمہارا نفس چاہے گا، جو تم چاہو گے، جو تمہاری خواہش ہوگی، تمہاری ہر خواہش کو وہاں پہ پورا کیا جائے گا۔ بلکہ دوسرے مقام پہ فرمایا کہ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، اور ہم اپنی طرف سے اور مزید جو ہیں مزید نعمتیں عطا کرتے چلے آئیں گے۔ نزلا من غفور الرحیم، اور سب سے بڑا شرف یہ ہے، اللہ خود اپنے طور پہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو جنتی جو لوگ رہیں گے، اللہ فرماتے ہیں کہ رحمان اور رحیم کے میزبان رہیں گے یہ لوگ، یعنی اللہ مہمان اور جنتی جو ہے اس کے مہمان رہیں گے۔ یہ کتنا بڑا شرف ہوگا، کتنا بڑا شرف ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرمایا۔ اور سب سے بڑی بات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ لا یذوقون الموت الا موتۃ الاولی، جنت میں داخل ہونے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی عیش و عشرت کی زندگی ہوگی، اور وہاں کبھی بھی کسی کو موت نہیں آئے گی، دائمی زندگی، دوام، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو گے، اور کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی۔ اللہ نے ایک موت جو تمہیں لکھ دی تھی وہ دنیا میں آ چکی ہے، اس کے بعد دوبارہ موت نہیں آئے گی۔ اب بتائیے انسان کی سب سے بڑی خواہش اور تمنا کیا ہے؟ کیا ہے انسان کی تمنا؟ سب سے بڑی تمنا یہی ہے کہ انسان زندہ رہنا چاہتا ہے، مرنا نہیں چاہتا۔ اس کی مثال یہ ہے، دنیا کے اندر میں دیکھتے ہیں کہ آدمی اگر 80 سال کا بھی ہوا ہے تو بیمار پڑتا تو علاج کرواتا ہے، یعنی اس کو جینے کی تمنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم دنیا کے اندر کتنے بھی سال زندہ رہو، لیکن دنیا میں تم کو موت آنی یقینی ہے۔ یہ وہ مقام نہیں ہے کہ دنیا ہمیشہ تم یہاں پہ باقی رہ سکو۔ تمہاری جو ایک تمنا ہے، سب سے بڑی تمنا ہمیشہ زندہ رہنے کی، اور وہ زندگی بھی عیش و عشرت کے ساتھ رہنے کی، وہ دنیا نے آخرت ہے، اللہ تبارک و تعالی وہاں پہ رکھا ہے، اور اس کی تفصیلات آپ کو گزشتہ آ چکی ہیں۔ جنت اور جنت کی نعمتیں کیا ہے تفصیل کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ زمر کی آخری آیتوں میں فرمایا رکوع کے اندر وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِلَىٰ رَبِّهِمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، جو اللہ کے متقی اور پرہیزگار رہیں گے ان کو اللہ کے فرشتے گروہ گروہ کر کے جنت کی طرف لے جائیں گے۔ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جب وہ جنت کے قریب آ جائیں گے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ وَقَالَ خَزَنَتُهَا، اور وہاں کے جو داروغہ رہیں گے وہ کہیں گے کہ اس جنت میں داخل ہو جاؤ، تم لوگ جنت میں داخل ہو جاؤ، فَادْخُلُوهَا۔ پھر اس کے بعد جنت کے فرشتے انہیں بشارت دیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها، تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے سلامتی ہے، مبارکباد ہے تمہیں جنت کی، اس جنت میں داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ میں جنت میں رہو۔ وقالوا الحمد للہ الذی اورثنا، اس کے بعد جب جنت میں داخل چلے جائیں گے سب سے پہلے اللہ کا شکر، اس کی تعریف کریں گے، اے اللہ تیری تعریف تیرے لیے ہے اور شکر تیرے لیے ہے۔ وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، تو نے ہم کو جنت کا وارث بنا دیا ہے آج، لہٰذا تیرا شکر ہے۔ یہ جنت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے تفصیلات چونکہ آ چکی ہیں، اسی لیے اب ہم اس کے تفصیلات میں زیادہ نہیں جائیں گے، تھوڑا سا خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا ہوں۔ جب اتنی بڑی جنت، اتنی عظیم جنت، انسان کی منمانی زندگی، تو اب غور کیجئے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے۔
یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج ہم اسی موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے کہ جنت جب اتنی قیمتی ہے اور دنیا کے اندر انسان کا جتنا بڑا مقصد ہوتا ہے اتنی ہی وہ کوشش کرتا ہے. جب جنت اتنی بڑی ہے اور جنت کے متعلق اللہ فرمایا کہ ایک زمین 7 آسمان کے برابر، اور اس اتنی بڑی جنت کا صرف اکیلا مالک ایک جنتی ہوگا. ایسا نہیں کہ پورے لوگوں کی اتنی بڑی نہیں، بلکہ ایک جنتی کی جنت، اس کی لمبائی اور اس کی جو چوڑائی ہے ایک زمین 7 آسمان کے برابر. اور وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اذا رأیت ثم رأیت نعیما وملکا کبیرا. اور یہ جنتی جہاں بھی جنت میں جائے گا، جدھر بھی جائے گا، اس کی اپنی نعمتوں بھری مملکت ہوگی. ہر قسم کی نعمتیں جنت، لا زوال، کبھی زوال نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی رنج نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں. وہ زندگی انسان چاہتا ہے لیکن دنیا میں وہ زندگی نہیں مل سکتی. اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے آخرت ہے. ہم دنیا میں تم کے امتحان کے لیے بھیجے ہیں، اس امتحان میں اگر تم کامیاب ہو کے آ جاؤ گے پھر وہ جنت تم کو ملنے والی ہے انشاءاللہ. آج وہ آیات کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت، یہ سورہ توبہ کی آیات ہیں 2، 111 112. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بے شک اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے ایمان والوں کی جان اور مال کو جنت کے بدلے میں. اب آپ دیکھیے، ان اللہ عربی زبان میں کہتے ہیں اشترا کے معنی خریدنا، اور بے کے معنی بیچنا. بے و شرع اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے خرید لیا ہے ان ایمان والوں کی جان اور مال کو. ان اللہ، بے شک اللہ نے اشترا خرید لیا ہے من المومنین، ایمان والوں سے، بان لہم الجنہ، اللہ نے ایمان والوں کی جان اور مال کو خرید لیا ہے. تو خریدنے کے لیے کچھ دینا پڑے گا نا. آپ پیسے دیں گے تو خریدیں گے نا، کچھ سودا لین دین ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کیا دے کے خریدا ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، ہم نے ایمان والوں کی جان اور مال کو جنت دے کے خرید لیا ہے. ہم نے ان کو جنت دی ہے اور اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں ہم نے ان کی جان اور مال کو خرید لیا ہے. یہ ہے سودا، خریدنا. اب اس کے بعد الفاظ آتے ہیں فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي، بے کے معنی بیچنا. یعنی تم دنیا کے اندر اپنی جان اور مال کو جو اللہ کو بیچ دیا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر خوشی مناؤ، کیونکہ بہت بڑا سودا ہے، بہت بڑے کامیاب ہے تم لوگ. یعنی ختم ہونے والی زندگی تمہاری، یہ اللہ اس ختم ہونے والی زندگی کو خرید لیا ہے. ہاں، سڑ جانے والی زندگی کو خرید لیا ہے، مرنے والے کو خرید لیا اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ تو بہت بڑا سودا ہوا. تو اللہ فرماتے ہیں فاستبشروا، خرید لیا ہے. لہٰذا یہ 2 باتیں جو قرآن میں آتی ہیں کہ بے اور شرع، انگریزی میں کیا کہیں گے ہم؟ سیل اینڈ پرچیز. خریدنا ہے، سیل کرنا ہے. اب یہاں پہ اللہ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا جان اور مال کو. اب آپ یہاں پہ اللہ کا فضل دیکھیے. اب آپ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو اپنا فضل قرار دیا ہے. وہ فضل کیا ہے؟ یہ جان اور یہ مال بھی ہماری نہیں ہے، یہ جان اور مال بھی اللہ ہی کی ہے. لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جان اور مال کو ہم کو بطور امانت کے دیا ہے، امانت کو دینے کے بعد بھی اللہ فرماتے ہیں چونکہ یہ چیز میں تم کو دے چکا ہوں اور میں پھر یہ چیز لے رہا ہوں تو مجھے حق ہے، میں لے سکتا ہوں، لیکن میں اس کے بدلے میں کچھ دے کے لے رہا ہوں، لہٰذا یہ میرا فضل ہے. لہٰذا یہ میرا فضل ہے. میں چاہوں گا تو میری ہے، تمہاری زندگی میری ہے، تمہارا مال میرا ہے، سب کچھ میرا ہے. میں چاہوں گا تو لے سکتا ہوں، لیکن یہ میرا فضل ہے کہ میری چیز کو میں واپس لے رہا ہوں کچھ دے کے، یعنی جنت دے کے. لہذا یہ میرا فضل ہے. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے. جو اللہ کے فضل کے جو طلبگار بندے ہیں انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کرے گا. اب یہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اس کے بعد جملے آتے ہیں یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون.
اب یہ اللہ کے مومن بندے جو ہیں وقت آنے کے اوپر اپنی جان کو اللہ کی راہ میں کھپاتے ہیں. یقاتلون، وقت جب آ جائے گا ایک ایمان والے کے لیے، جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے اسلام کی بقا کے لیے، دین اسلام کی حقانیت کے لیے، تم کو اپنی جان بھی دینا پڑے گا تو تم اس کو جان اپنی دو گے جنت کے لیے. یقاتلون فی سبیل اللہ، بس اب یہ لوگ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، جنگ بھی کرتے ہیں وقت آنے کے اوپر. وَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، یہ منکرین حق کو، جو حق کو مٹانے چاہتے ہیں، ان سے لڑ کے ان کو مار قتل بھی کرتے ہیں اور خود شہید بھی ہوتے ہیں. وَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ، یہ اللہ کا پکا اور سچا وعدہ ہے. یہ اللہ کی پہلے کی جو کتابیں تھیں تورات اور انجیل، اس دور میں بھی اللہ تعالیٰ جو مومنین تھے اس دور میں، ان سے بھی اللہ کا یہ سودا ہوا تھا، اور مسلمانوں سے، امت مسلمہ سے، ان سے بھی یہ سودا ہو رہا ہے. اور 3 کتابوں کا جو ذکر کیا گیا، وعدن علیہ حقاً، یہ اللہ کا اٹل وعدہ ہے، سچا وعدہ ہے. کہاں ہے؟ فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ ہمارا وعدہ تورات میں بھی تھا جو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی کتاب. والانجیل، یہ ہمارا وعدہ سچا انجیل میں بھی تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کو دیے ہم. اور والقرآن، اور ہمارا یہ وعدہ قرآن میں بھی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے کتاب دی ہے، اور اس کے بعد اس کے وارث کو ہم نے مسلمانوں کو بنایا اس قرآن کا. یہ تینوں کتابوں کے اندر بھی ہمارا یہ وعدہ ہے. کیا وعدہ ہے؟ کہ جنت جان اور مال کو کھپائے بغیر نہیں مل سکتی، نہیں مل سکتی. اللہ فرمائے یہ اٹل وعدہ ہے، قربانی دینا پڑے گا تمہیں. اور جب تم نے سودا کیا ہے، اگر تم جنت چاہتے ہو تو پھر تمہیں اپنی چیز اللہ کو بیچنی پڑے گی، جان مال دے دینا پڑے گا. اب تم جب جنت اگر چاہتے ہو، اللہ سے جب سودا کر لیا ہے تم نے جنت کا، تو پھر اب یہ جان اور مال اب تمہاری نہیں ہے. اگر تم سودا نہیں کرے، اگر جنت نہیں چاہتے تو پھر منمانی کرو، جیسا چاہے زندگی گزارو. تم پوچھنے والے نہیں ہیں ہم. اگر تم سے سودا کرنا چاہتے ہیں یہ زندگی دے کے، تو پھر تمہیں جو ہے اب جان اور مال کو کھپانا پڑے گا وقت آنے کے اوپر. اس بات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ صف میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت. اب لفظ لایا دے کہ تجارت کا، بزنس میں ہوتا کیا ہے؟ صبح سے شام تک بزنس کرتے، یہی کرتے نا، بیچتے خریدتے، سیل پرچیز. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ زندگی دنیا اور آخرت کی ایک تجارت ہے اللہ سے تمہاری. تم تجارت کر رہے ہو یا کہ اللہ سے. کیا تجارت ہے؟ یہ دنیا کی زندگی تم ہم کو دے دو، اللہ کو ہم بیچ دیے. جب کوئی چیز اللہ کو ہم دے چکے ہیں تو پھر اس کے بعد ہمارا کوئی ادھیکار، کوئی حق باقی نہیں رہتا. کوئی چیز آپ جب خرید لیتے ہیں کسی دکان سے تو ظاہر ہے کہ اب دکاندار کا حق ختم ہو گیا، آپ اس کے مالک بن گئے، ہے نا. اسی طرح اللہ تو پہلے سے مالک ہے ہی ہمارا، لیکن اس کا فضل ہے کہ پھر اللہ ہم کو جو ہے نا اسے خرید رہا ہے. جب یہ چیز اللہ ہم سے خرید لیا، جان ہماری مال کو، اب اس جان کے اوپر، ہماری مال کے اوپر، ہمیں اولاد کے اوپر اب ہمارا کوئی حق باقی نہیں ہے. نہیں ہم یہ چاہیں گے نہیں ہمارا حق باقی ہے، میری مرضی چلیں گی. بھائی آپ کی ملکیت ہی نہیں ہے تو آپ کی مرضی کیسے چلیں گے؟ آپ کا مال ہی نہیں ہے تو آپ کی مرضی کیسے چلے گی؟ آپ تو بیچ چکے ہیں یہ چیز، کیسے چلے گی؟ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں یہاں پہ، بے یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. اے مومنو، ایمان والو، کیا ہم تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتلائیں؟ یہ سودا اگر تم کرو گے، ایسا قیمتی سودا ہے، ایسی قیمتی تجارت ہے جسے تم کر کے اللہ کے یہاں جہنم کے دردناک عذاب سے بچ سکتے ہو. وہ تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ. اس کی بنیاد یہ کہ سب سے پہلے تم اللہ اس کے رسول کے اوپر ایمان لاؤ، کیونکہ ہم جنت بنائے ہیں وعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ. ہم جنت ان لوگوں کے لیے بنائے ہیں جو اللہ اس کے رسولوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اس کے بعد پھر تقوی کی زندگی گزارتے ہیں. اور یہاں جو بات فرمائی تؤمنون باللہ ورسولہ،
وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. اب کیا کرنا پڑے گا ایمان کے بعد؟ اب ایمان کے بعد کام پہ لگ جانا ہے. ایمان کیا ہے؟ اب اللہ سے اقرار کیا ہے؟ بیع نامہ ہے، یہ ایگریمنٹ آف سیل ہے، یہ اب سٹلی ایگریمنٹ قطعی طور پہ ہو چکا ہے، حتمی. اب ایگریمنٹ کیا ہے؟ ایگریمنٹ یہ ہے اس کلمے کے ذریعے سے، اے اللہ میں اس دنیا کی زندگی جو کچھ بھی میری جان میری مال ہے میں آپ کو بیچ چکا ہوں. اب مجھے اس کے بدلے میں مجھے جنت چاہیے، ہمیشہ کی زندگی. میں ختم ہونے والی زندگی، یہ رنج و غم والی زندگی، یہ پریشانیوں والی زندگی، یہ دکھ اور درد والی زندگی، یہ بڑھاپے کی زندگی، یہ بیماریوں کی زندگی، یہ پریشانیوں کی زندگی، اب میں تجھے بیچ چکا ہوں. اب مجھے اس کے بدلے میں ایک ہمیشہ کی زندگی چاہیے، جہاں موت نہ ہو، جہاں دکھ نہ ہو، جہاں درد نہ ہو، جہاں بیماری نہ ہو، جہاں پریشانیاں نہ ہو، جہاں پہ خوف نہ ہو، جہاں پہ غم نہ ہو، وہ زندگی اللہ فرمائے کہ منظور. یہ ہے کلمہ اصل میں، کلمہ. اور اس بات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتے اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم. تم نے جو مجھ سے عہد کیا ہے، جو وعدہ کیا ہے وہ تم پورا کرو، اور میں تم سے جو وعدہ کیا تو میں بھی پورا کروں گا. کیا فرمایا؟ اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم. تم نے جو مجھ سے وعدہ کیا ہے، جو عہد کیا ہے اسے تم پورا کرو، تو پھر میں تم سے جو عہد کر رہا ہوں جنت دینے کا تو میں بھی پورا کروں گا. اب دیکھیے آپ لین دین میں دو فریق، دو پارٹی ہوتے، اگر دونوں کے اندر میں اگر کوئی بھی اگر وعدے کی خلاف ورزی کر گیا تو ڈیل کینسل ہو جاتی، نہیں ہوتی. اگر دونوں میں کوئی ایک بھی جو ایگریمنٹ ہے، جو ٹرمز اور کنڈیشن ہے، اگر وہ پورا نہیں کرا تو ڈیل نہیں ہو سکتی، پوری وہ تجارت نہیں ہو سکتی، وہ کلعدم ہو جاتی ہے. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ میں بھی تم سے ایک وعدہ کروں جنت کا، اور تم مجھ سے وعدہ کیے ہو اس زندگی کو دے دینے کا، لہذا تم پورا کرو پہلے، اس کے بعد پھر میرا وعدہ ہے. اور میرا وعدہ اتنا اٹل اتنا سچا ہے کہ میں یہ وعدہ اپنی پہلے کتابوں میں بھی کر چکا ہوں، اور جو قرآن تمہارے ہاتھوں میں ہے اس میں بھی میرا اٹل وعدہ ہے، اٹل وعدہ ہے. فی التوراۃ والانجیل والقرآن. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی تاکید کے لیے، ہو سکتا ہے کہ بہت سارے معاملات کے اندر دو پارٹیاں ہوتے ہیں، بعض خود معاہدے جو ہے نا کینسل بھی ہو جاتے ہیں، ڈیل کینسل بھی ہوتی ہے، کوئی فریق پورا نہیں کر سکتا اس سے، تو اس کے لیے اس کی گارنٹی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں خاص طور پہ یہاں پہ والقرآن ومن اوفا بعہدہ من اللہ. اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا ہے جنت کا، اللہ سے بڑھ کے اپنے وعدے کو پورا کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ تم کو شک نہیں کرنا چاہیے اس معاملے میں. تم ایک ایسی پارٹی سے، ایک ایسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وعدہ کر رہے ہو جس میں کوئی شک و شبہ نہیں. ومن اوفا بعہدہ من اللہ. اس سے زیادہ وعدے کا وفا کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ جو اللہ ہے، رب کائنات ہے. اور قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. اللہ سے بڑھ کے اور کس کی بات کے اندر سچائی ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. اللہ سے بڑھ کے اور کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ وعدم مفعولا. اللہ بار بار فرماتے ہیں ہمارا جو وعدہ ہے وہ ہو کے رہنے والا ہے. وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ. اللہ سے بڑھ کے اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ. اب تم خوشی مناؤ، اب خوشی مناؤ. اب دونوں میں اگریمنٹ ہو چکا، ہم میں اور تم میں. اب خوشی مناؤ. اب بہت بڑا تم نے سودا کیا اللہ سے، اتنا بڑا سودا کیا ہے کہ اس سے بڑا سودا اور کوئی نہیں ہو سکتا. فَاسْتَبْشِرُوا. دیکھیں دنیا کے اندر آدمی آپ دیکھتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ کے بڑے بڑے ٹھیکے ہوتے ہیں، ٹینڈر ہوتے ہیں. اگر یہ گورنمنٹ سے کوئی ٹینڈر پاس ہوگا تو اس کی خوشی کتنی رہتی ہے کمپنی کو، بھائی کمپنی کو مل گیا ہے میرا ٹھیکہ. یہ گتے دار کو اگر مل گیا معمولی کوئی روڈ کا تو کتنا خوش ہوتا انہیں؟ نہیں، خالی ڈامر ڈالنے کا مل گیا تو بس ہے. گورنمنٹ کے ٹھیکے کوئی مل گئے، کوئی پروجیکٹ مل گیا کمپنی سے
کتنا خوش ہوتا ہے انہیں. بھائی اب یہ ہے کام 1 2 سال 3 سال کا چلیں گا, جب تک خالی ختم ہونے والا, اس کے بعد اس کو لاس بھی ہو سکتا ہے, نقصان بھی, لیکن اس کے باوجود بھی ایک امید ہے اس کے پاس, فائدے کی امید ہے کہ خوشی مناتا ہے انہیں, بہت خوش ہو جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ تم خوشی مناؤ, یہ جو سودا ہوا ہے کوئی معمولی نہیں ہے اللہ سے. جنت مل رہی تم کو, ہمیشہ کی عیش و عشرت کی زندگی مل رہی, سدا بہار زندگی ہے, ہمیشہ جوان رہو گے, ہمیشہ شاج بحاش رہو گے, ہاں خوش اور خرم رہو گے, دائمی زندگی, ہمیشہ کی زندگی دنیا میں کسے مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی. اللہ فرماتے ہیں فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي, پس تم خوشی مناؤ, بَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ, جو تم نے اللہ کو بیچا ہے نا, سودا جو کیا ہے, بیع. اب دیکھیے, اب ہماری طرف سے لفظ آتا ہے کہ بیع یعنی بیچنا, اللہ کی طرف سے لفظ اشترا, ہم نے خرید لیا, تم نے بیچ دیا. بَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ. اس کے بعد فرمایا وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, یہ سب سے بڑی کامیابی ہے تمہاری, اس سے بڑی اور کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی, سب سے بڑی کامیابی ہے, اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی. اب یہ ہے, اب یہ معاہدہ ہو گیا, اب معاہدہ ہونے کے بعد اب ظاہر ہے کہ اب کام پہ لگ جانا ہے, ہے نا, ٹینڈر پاس ہو گیا, اب روڈ کا کام شروع کرو, جو بھی تم کو ملا کام پہ لگنا ہے باپ. اب اللہ کے یہاں ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے, اب یہ زندگی کیسی گزارنا, اب یہاں سے شروع, اب ہمارا اختیار باقی نہیں رہا, باقی نہیں رہا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر جنت کے متعلق محنت, سناتے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. جو کوئی بھی آخرت کی زندگی کا ارادہ رکھتا ہے, آخرت چاہتا ہے, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ, جو آخرت کا ارادہ رکھتا ہے, آخرت چاہتا ہے, اس کے بعد کرنا کیا پڑے گا, وہ سعی لہا سایہ. اب تم کو جنت حاصل کرنے کے لیے ویسی ہی کوشش کرنی پڑے گی جتنی قیمتی جنت ہے, جو چیز جتنی قیمتی ہے اتنی ہی تمہیں جائے محنت کرنی پڑے گی. کوئی چیز معمولی ہے اس کے لیے تھوڑی سی محنت ہوگی, کوئی چیز اعلیٰ ہے, بہت بڑا ٹارگیٹ ہے, بہت بڑا پروجیکٹ ہے, اس کے لیے محنت بھی بہت ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ بہت بڑا ٹارگیٹ ہے تمہارا, یہ بہت بڑی زندگی ہے جو تمہیں ملنے والی ہے, نہ ختم ہونے والی زندگی جنت کی, اس کے لیے کرنا کیا پڑے گا, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا, جیسی کوشش کرنا ہے کرنی پڑے گی, جنت جتنی قیمتی ہے اور کوشش بھی تمہیں اتنی ہی قیمتی کرنی پڑے گی. فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا, اور جو کوئی بھی جنت کے لیے جیسی کوشش کرنا ہے اگر اسی طرح کی کوشش میں لگا ہوا